اسلامی کیلنڈر میں رجبائی خاص مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس کی اپنی ایک منفرد اہمیت ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ان مہینوں میں جنگاور لڑائی ممنوع ہے اور یہ ہمناور سکون کا وقت ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اللہ ان مہینوں کو برکتوں سے نوازتا ہے۔ یہ وقت دعا، عبادت اور اللہ کے قریب ہونے کا ہے۔ رجب غور و فکر اور روحانی ترقی کا وقت ہے۔ اس مہینے میں مسلمان اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی روحانی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رجب کے دوران مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ وقت ہے جب وہ اپنی نمازوں میں زیادہ خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں۔ وہ عبادت اور نیک کاموں کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ صدقہ و خیرات، غریبوں کی مدد اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا سمجھنے کی خاصیت ہیں۔ یہ اللہ کے ہمت اور بخشش طلب کرنے کا وقت ہے۔ مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ہر جب میں نیکا اعمال کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس مہینے میں کی گئی عبادات اور نیکیاں اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ رجب کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ یہ وقت ہے جب وہ اپنی روحانی اور اخلاقی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مہینے میں مسلمان اپنے بچوں کو بے اسلامی تعلیمات سے روشناس کراتے ہیں اور انہیں نیک اعمال کی ترغیب دیتے ہیں۔ رجب کا مہینہ کیا دھانی ہے کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسلامی تاریخ میں رجب کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب میں نبوت ملی۔ اس واقعہ کو لیل القدر کہتے ہیں۔ معجزاتی شب معراج بھی رجب میں ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یروشلم گئے اور پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس سفر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ یہ مسلمانوں کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ نماز کے ذریعے مسلمان اللہ کی قربت محسوس کرتے ہیں اور اپنی روحانی زندگی کو مضبوط بناتے ہیں۔ رجب کے دوران مسلمانوں کو زیادہ نماز پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ منہر روحانی ترقی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ وہ نفلی نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نفلی نمازیں اضافی عبادات ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کی جاتی ہیں۔ روزہ عبادت کا ایک اور اہم عمل ہے۔ روزہ رکھنے سے مسلمان اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہیں اور اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ مسلمان رجب میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ روزے نفلیہ ہوتے ہیں اور ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ روزہ کا مطلب ہے کہ صبح سے شام تک کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا۔ اس دوران مسلمان اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی روحانی حالت کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو ضبط نفس اور غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا کرنے میں مدد درکار ہے۔ روزہ رکھنے سے مسلمان اپنے اندر صبر اور شکر گزاری کی صفات پیدا کرتے ہیں۔ روزے کے دوران مسلمان افطار کے وقت اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ وقت محبت اور بھائی چارے کا ہوتا ہے۔ افطار کے بعد مسلمان مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ہوتا ہے۔ رمضان کے دوران مسلمان تراویح کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ نماز رات کے وقت ادا کی جاتی ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے مسلمان اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں اور اپنی روحانی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ وقت اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ہوتا ہے۔ رمضان کے دوران مسلمان صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ یہ عمل غریبوں کی مدد کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کے ذریعے مسلمان اللہ سے اپنی حاجات بیان کرتے ہیں اور اس کی مدد طلب کرتے ہیں۔ دعا روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ نماز اور روزہ کے ذریعے مسلمان اللہ کی قربت حاصل کریں اور اپنی روحانی زندگی کو مضبوط بناتے ہیں۔
یہ حقوق اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ہوتا ہے۔ اسلام میں خیرات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ضرورت مندوں کو دینا دل کو پاک کرتا ہے۔ مسلمانوں کو رجب میں زیادہ خیرات کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا اور اچھی باتیں کرنا جیسے نیک کام بھی اہم ہیں۔ رجب اپنے اعمال کے بارے میں زیادہ باشعور ہونے اور نیک کام کرنے کی کوشش کرنے کا وقت ہے۔ رجب اللہ کی بخش طلب کرنے کا وقت ہے۔ مسلمان اس چیتو بہ کے ذریعے بخشش مانگ سکتے ہیں۔ انہیں اپنے گناہوں پر پچھتاوا کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ بطر ہم والا اور بخشنے والا ہے، وہاں لوگوں کا استقبال کرتا ہے جو چیتو بہ کے ساتھ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رجبہ یکنی آغاز کرنے اور اللہ کے ساتھ قریبیت الق تلاش کرنے کا موقع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں اپنی عبادت میں اضافہ کرتے تھے۔ رجبہ سلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے اور اس کی بہت ہر روحانی اہمیت ہے۔ وہ زیادہ نماز پڑھتے اور اکثر روزے رکھتے تھے۔ رجب کے مہینے میں روزے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سے روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے رجب میں عبادت اور روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہمیں رجب کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ اس مہینے میں عبادت اور ذکر اللہ ہی کثرت سے ہمیں اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ہمیں اس مہینے کو اپنی زندگیوں پر غور کرنے اور اللہ سے جڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ رجب ہمیں اپنی روحانی حالت کو بہتر بنانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر عمل کر سکتے ہیں اور روحانی ترقی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں برکت اور سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ رجب کا مہینہ ہمیں نہ صرف عبادت بلکہ دوسروں کی مدد کرنے اور صدقہ دینے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی دوسروں کی مدد کرنے کی تعلیم دیا اور رجب میں اس خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رجب کا مہینہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے مطابق ڈالیں۔ اس مہینے میں دعا اور ذکر اللہ کی کثرت سے ہمیں روحانی سکون اور اللہ کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی روحانی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رجب کا ہے نا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں میں روحانیت رکھی کے لیے کوشش کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں اس مہینے کو اپنی عبادت اور ذکر اللہ ہی کثرت سے گزارنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی رجب کی قدر کرتے تھے۔ وہ اس مہینے میں اپنی عبادت میں اضافہ کرتے تھے۔ وہ اللہ کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کی کہانیاں ہمیں رجب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ سچی عقیدت ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے۔ ہمیں ان کی مثال کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ان لوگوں کے لیے عظیم انعامات کا وعدہ کرتا ہے جو خلوص دل سے اس کی عبادت کرتے ہیں، خاص طور پر رجب میں۔ اس مہینے کیا برکتیں بے شمار ہیں۔ اللہ کی رحمت اور بخشش رجب میں وافر ہے۔ رجب میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر کے ہم روحانی پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے خالق کے قریب ہو سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں سکون اور اطمینان پا سکتے ہیں۔ رجب برکتوں اور مواقعوں سے بھرا ایک مہینہ ہے۔ ہمیں اس وقت کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہم نماز، روزہ
खैरात और नेक कामों के जरिए ऐसा कर सकते हैं। आइए रजब की रूह को अपनाएं। आइए बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करें। अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें अपनी रहमत और बख्शिश अता फरमाए।